السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، تو اب آپ کے اسکیجول کے مطابق آپ کی اردو کی پیریڈ کا ٹائم ہے، تو آپ سارے بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں گے۔ آج آپ کے پاس تاریخ ہے 13 جولائی، ٹھیک ہے، اور دن ہے آپ کے پاس پیر، ٹھیک ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ 13 جولائی، اور دن کیا ہے آپ کے پاس؟ پیر۔ صفحہ نمبر ہے آپ کے پاس 86، 87 اور 88، ٹھیک ہے جی۔ آج ہم نے سبق پڑھنا ہے ننھا تارا۔ کیا سبق پڑھنا ہے؟ ننھا تارا۔ سبق پڑھنے سے پہلے ہم اس کی جو مشکل الفاظ ہیں وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ہجوں کے ساتھ، تاکہ ہمیں سبق پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو سارے بچے اپنی بک پہ ڈیٹ اینڈ ڈے لگا لیں، اس کے بعد آپ میرے ساتھ فنگر رکھ کے اس سبق کے مشکل الفاظ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی، یہ میں نے مشکل الفاظ لکھ لیے ہیں، تو اب ہم ان کو ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلا لفظ ہے آپ کے پاس ہرے بھرے۔ کیا لفظ ہے؟ ہرے بھرے۔ ہے رے بڑیے رے ہرے، بھے رے بڑیے رے بھرے۔ کیا بنا؟ ہرے بھرے۔ ہے رے بڑیے رے ہرے، بھے رے بڑیے رے بھرے، ہرے بھرے۔ ہے رے بڑیے رے ہرے، بھے رے بڑیے رے بھرے، ہرے بھرے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس ہوائیں۔ ہے واو الف وا حمزہ یہ عین نون غنہ، ہوائیں۔ ہے واو الف وا حمزہ یہ عین نون غنہ، ہوائیں۔ ہے واو الف وا حمزہ یہ عین نون غنہ، ہوائیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس مچھردانی۔ اب دیکھیں اس میں 6 کے اوپر شاد ہے، تو ہم 6 کو ڈبل پڑھیں گے، یعنی کہ میم 6 مچ، 6 رے چھر مچھر، میم 6 مچ، 6 رے چھر مچھر، دال الف دا نون چھوٹی نی مچھردانی، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے 6 کو ڈبل کیوں پڑھا؟ کیونکہ اس کے اوپر شاد تھی۔ میم 6 مچ، 6 رے چھر، میم 6 مچ، 6 رے چھر مچھر، دال الف دا نون چھوٹی نی مچھردانی، تشدید کی وجہ سے ہم نے 6 کو ڈبل پڑھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے آپ کے پاس مچھروں۔ میم 6 مچ، 6 ریوا رو نون غنہ مچھروں، میم 6 مچ، 6 ریوا رو نون غنہ مچھروں، میم 6 مچ، 6 ریوا رو نون غنہ، کیا بنا؟ مچھروں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس ٹھنڈی۔ تھے نون ڈال چھوٹی ڈی ٹھنڈی، تھے نون ٹھنڈ ڈال چھوٹی ڈی ٹھنڈی، تھے نون ٹھنڈ ڈال چھوٹی ڈی ٹھنڈی۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس دکھائی۔ دال کھے الف کھا حمزہ چھوٹی ای، کیا بنا؟ دکھائی۔ دال کھے الف کھا حمزہ چھوٹی ای، دکھائی۔ سارے بچے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، دال کھے الف کھا حمزہ چھوٹی ای، دکھائی۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس محسوس۔ میم ہے مہ، سین و سو، سین ساکن، محسوس۔ کیا لفظ ہے یہ؟ محسوس۔ میم ہے مہ، سین و سو، سین ساکن، محسوس۔ نیکسٹ ہے اسی طرح آپ کے پاس بیٹھا۔ بے یہ بیٹھ، تھے الف ٹھا بیٹھا، بے یہ بیٹھ، تھے الف ٹھا بیٹھا، بے یہ بیٹھ، تھے الف ٹھا بیٹھا۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس جھل مل، جھل مل۔ جے ذیل لام جھل، میم لام مل، جھل مل، جے ذیل لام جھل، میم ذیل لام مل، جھل مل، جے ذیل لام جھل، میم ذیل لام مل، جھل مل، ٹھیک ہے جی۔ کیا لفظ ہے یہ؟ جھل مل، جھل مل۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس سچ مچ۔ سین چے سچ، میم چے مچ، سچ مچ، سین چے سچ، میم چے مچ، سچ مچ۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس بلبل۔ بے پیش لام بل، بے پیش لام بل، بلبل، بے پیش لام بل، بے پیش لام بل، بلبل۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس مسکرا۔ میم سین مس، کاف رے الف را مسکرا، میم پیش سین مس، کاف رے الف را مسکرا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھے ہمارے مشکل الفاظ۔ اب ہم سبق پڑھیں گے تو ہمیں سبق پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ سارے بچے اپنی بک پہ آ جائیں۔ جی، سارے بچے اپنی بک پہ تاریخ لگا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سارے بچوں نے فنگر رکھ کے پڑھنی ہے۔ سبق کا نام ہے ہمارے پاس ننھا تارا۔ سبق کا کیا نام ہے؟ ننھا تارا۔ جی، ولید پہلی بار گاؤں گیا تھا۔ ولید پہلی بار گاؤں گیا، یہاں اس کے دادا ابو اور دادی اماں رہتے تھے۔ اسے گاؤں بہت اچھا لگا۔ ہرے بھرے کھیت، سایہ دار درخت اور ٹھنڈی ہوائیں اسے بہت اچھی لگیں۔ وہ رات کو چھت پر اپنی دادی اماں کے ساتھ سوتا تھا۔ دادی اماں مچھردانی لگاتی تھیں، اس طرح وہ مچھروں سے بھی بچا رہتا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آتی رہتی۔ ایک رات وہ سونے کے لیے لیٹا تو تاروں بھرا آسمان دیکھ کر اس نے پوچھا، دادی اماں شہر میں تو، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں،
آسمان پر اتنے تارے نہیں ہوتے، مگر گاؤں میں تو پورا آسمان تاروں سے سجا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دادی اماں نے اب اس کو کیا جواب دیا؟ دادی اماں نے کہا شہر میں بھی یہی آسمان ہے اور یہی تارے بھی، وہاں روشنی کی وجہ سے اتنے تارے دکھائی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا شہروں میں ہر طرف جو ہے لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، آپ اگر سڑکوں پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ٹریفک لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہر طرف روشنی کی وجہ سے جو ہے آسمان پہ ستارے جو ہے ہمیں واضح طور پہ نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ گھر بھی بند ہوتے ہیں وہاں پہ، تو آسمان جو ہے نظر نہیں آتا رات کے وقت، تو اس لیے بھی جو ہے ستارے صحیح نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ اس بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک ننھا تارا اس کے پلنگ کے قریب چمک رہا ہے۔ پلنگ مین بیڈ۔ ٹھیک ہے، وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ دادی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اٹھ گئے ہو؟ ولید نے کہا دادی اماں ابھی میں نے ایک ننھے سے تارے کو یہاں مچھردانی کے باہر دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، شاید کوئی تارا آسمان سے ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ اچھا، اب وہ مچھردانی سے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیوں بیٹھ گیا تھا؟ کہ اسے ایسا لگا جیسے کہ اس نے کوئی ننھا سا تارا دیکھا ہے۔ دادی اماں مسکرا کر بولیں ارے کوئی تارا نہیں ٹوٹا، وہ تو جگنو ہے۔ اب وہ کیا چیز تھی؟ جگنو تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ دیکھو۔ ولید نے دیکھا وہاں ایک نہیں بلکہ 3-4 جگنو تھے۔ وہ بہت خوش ہوا، جھلمل جھلمل کرتے جگنو سچ مچ چھوٹے چھوٹے تارے لگ رہے تھے۔ اب اسے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ علامہ اقبال کی نظم ہمدردی میں جگنو نے اپنی روشنی سے کس طرح بلبل کی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ سارا واقعہ جب اس نے یہ جو سارا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا، اس سے کیا یاد آ گیا؟ اسے علامہ اقبال کی نظم ہمدردی یاد آ گئی، جس میں جگنو نے اپنی روشنی سے بلبل کی مدد کی تھی، بلبل کو رستہ دکھایا تھا اور بلبل اپنے گھر تک پہنچ گئی تھی۔ ٹھیک ہے بچوں جی، SLS اسٹوڈنٹس، ہم نے سبق ریڈ کر لیا۔ ٹھیک ہے کہ ولید جو ہے وہ گاؤں جاتا ہے اور گاؤں میں اس کے دادا دادی رہتے ہوتے ہیں اور وہ اپنی دادوں کے ساتھ چھت پہ سوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس نے مچھردانی لگائی ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ مچھروں سے محفوظ رہے، اور پھر اسے ایک چھوٹا سا جگنو نظر آتا ہے جسے وہ تارا سمجھ لیتا ہے، لیکن وہ تارا نہیں ہوتا، وہ جگنو ہوتا ہے۔ تو وہ جگنو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے علامہ اقبال کی نظم یاد آ جاتی ہے، جو سارا واقعہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم نے اس کے املا کے الفاظ کرنے ہیں، اور املا کے الفاظ آپ اپنی کاپی پہ رائٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے SLS اسٹوڈنٹس اپنی کاپی پہ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنی ہے اور اپنی کاپی کو ریڈی کرنا ہے جس طرح سے ہم کلاس میں ریڈی کرتے تھے۔ آپ نے مارجن لائن لگانی ہے اور اپنا کام بالکل اسی طرح سے سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے والی لائن پہ لکھنا ہے سبق نمبر 14، عنوان آپ کے پاس ہے ننھا تارا، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے املا کے الفاظ۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلا لفظ آپ کے پاس ہے کھیت، نیکسٹ ہے آپ کے پاس ہوائیں، اس کے بعد ہے مچھروں، ٹھنڈی، دکھائی، محسوس، پلنگ، چمک، مچھردانی، ٹوٹ، مسکرا، ہمدردی، علامہ اقبال، سچ مچ۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے املا کے الفاظ ہے، اپنے 1 لائن 3 ورڈ لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنے۔ ٹھیک ہے، اور رائٹنگ اپنی بہت نیٹ رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔